ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اس دنیا کو اندھیروں سے نکل کر روشنی بخشا، ظلمت اور تاریکی سے نکال کر اللہ رب العزت نے نور بخشا۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اسی مہینے کے 12 تاریخ کو میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ رب العزت کے انسان کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار انعامات ہیں۔ اللہ رب العزت نے آنکھیں دی، کان دیا اور بہت سارے نعمتیں دیے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العزت کے اگر نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو ان کو نہ تم گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کسی بھی احسان کو نہیں جتلایا۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی انعام کے بارے میں، کسی بھی احسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر احسان کر کے میں نے تمہیں یہ چیز دی۔ اللہ رب العزت نے دینے کے لیے بہت ساری چیزیں دی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں احسان کر کے یہ چیز تمہیں دے دیا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آئی، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت نے احسان کر دیا۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ رب العزت نے ان مومنین میں، ان انسانوں میں اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بھیجا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے اور بھی بہت سارے نعمتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کسی نعمت کے بارے میں، کسی احسان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کر کے یہ چیز دے دیا۔ دے تو دیا لیکن اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ، من کہتے ہیں کہ احسان کو، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے احسان کیا، اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جب بھی آتا ہے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی کراتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جب 12 ربیع الاول ہو تو دیگے پکائے، لیٹے جلائے اور جلوس نکالے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حقوق تھے وہ سب حق ادا ہو گئے۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عاشق، سب سے بڑے عاشق صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جان نچھاور کیے، جان قربان کر دیے۔ میں اور آپ صرف تو کھانے کے لیے ہم کہتے کہ ہم نبی کے بڑے عاشق ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق ہیں، لیکن عملی میدان میں جب ہم اترے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ آج فلسطین کے بچے مر رہے، کٹ رہے، کس وجہ سے؟ اسی توحید کی وجہ سے اور اسی دین اسلام کی وجہ سے۔ اب اس ایمان کی قدر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ان سے پوچھیے۔ مجھے اور آپ کو یہ ایمان جو حاصل ہوا ہے ماں کی گود میں حاصل ہوا ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سنت کے کتنے پابند تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سنت کے اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے مسجد نبوی کا، یہ صرف عورتوں کے لیے خاص ہے اور مرد حضرات اس دروازے سے آیا کریں۔
حالانکہ یہ تو جماعت کے ٹائم میں تھا کہ کیونکہ ابتداء اسلام میں عورتیں بھی کیا کرتے تھے، جماعت کو آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سارے مرد عورت ایک دروازے سے داخل نہ ہو، ایک دروازے سے نکلے بھی نہیں، بلکہ کیا کرے، اس دروازے سے عورتیں آ جائیں اور اس دروازے سے کیا مرد آیا کریں، اور جانے کے ٹائم میں بھی اسی طرح اس دروازے سے عورتیں جائیں اور اس دروازے سے مرد جائیں۔ حالانکہ یہ جماعت کے ٹائم پہ حکم تھا، اور علت اور وجہ بھی یہی تھی کہ عورت اور مردوں کا آپس میں ملاپ نہ ہو جائے، وجہ صرف یہی تھی، علت یہی تھی۔ حالانکہ ویسے اس دروازے سے مردوں کے لیے جانا تو حرام نہیں تھا، اور اس دروازے سے عورتوں کا آنا اور جانا یہ بھی حرام نہیں تھا، صرف وجہ اور علت یہی تھی کہ جب مرد یہاں سے داخل ہو جائے تو عورتوں کو ان کے ساتھ داخل نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں سے جب عورتیں نکلیں تو مردوں کو ان کے ساتھ نہیں نکلنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب عورتیں جماعت کو آیا بھی نہیں کرتی تھی، اس کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع فرمایا تو منع ہے۔ اب حالانکہ وہ علت بھی نہیں، وہ وجہ بھی نہیں، وہ سبب بھی نہیں، لیکن اس کے بعد اپنے پورے زندگی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی اس دروازے سے باہر نکلے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ کیا کرتا تھا، میرا ابو والد صاحب یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ جا رہا تھا۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اکیلا جائے تو اس زمانے میں تو گاڑی اور سواریاں نہیں تھیں، لیکن اگر پیدل جائے یا سواری ان کا جیسے کہ گھوڑے یا اونٹ وغیرہ یہ ان کے سواری تھے، اگر اس سواری میں بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ ایک یا زیادہ 2 دن لگتے ہیں، 2 دن سے اوپر نہیں لگیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے وقت 1 ہفتہ لگایا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ جا رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتہ لگایا تھا، حالانکہ وہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، رک کے جا رہا تھا، تو فرمایا کہ میرا محبوب یہاں سے 1 ہفتہ لگایا ہے، مدینہ سے مکہ مکرمہ تک 1 ہفتہ لگایا ہے، اس لیے میں بھی 1 ہفتہ لگاؤں گا۔ اور پھر ان کا عشق دیکھے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں نماز پڑھا ہے تو اس ہفتے میں تقریباً 5 نماز کتنے بن جائیں گے؟ تو تقریباً 35 نمازیں بنتی ہیں۔ 35 جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا کر اسی طرح الگ الگ جگہوں پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا تھا وہاں نماز پڑھا، اور حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھتے تھے، حالانکہ تقاضا کا بالکل خیال ہی نہیں تھا، تو سنت سمجھ کر وہاں بیٹھتے تھے، پیشاب آئے یا نہ آئے، حاجت ہو یا نہ ہو، ضرورت ہو نہ ہو، لیکن وہاں بیٹھتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھا تھا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے جو دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دعویٰ صحابہ کرام اپنی میدان میں اترے تھے۔ ہم جب صحابہ کرام والی زندگی اپنی زندگی میں لائیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک محبت کرتے تھے۔ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، محبت کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے وہ بھی محبت کرتے ہیں، تو محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، یعنی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن یہ کیا ہو گیا؟ غلب ہو گیا۔ تو اسی طرح ہمیں غلب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا چاہیے، لیکن اس محبت کا معیار کیا ہے، اس محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ ہم صحابہ کرام کو دیکھیں۔
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے جان بھی لٹا دیے، اپنے بیوی بچوں کو بیوہ کر دیا، اولادوں کو یتیم کر دیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کرے، سب کچھ، حتیٰ کہ اولاد چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اپنے جان کی بازی ہار گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو وہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے کہ ہمارے اور میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو کس لیے تشریف لائے تھے، آئے تھے تو کیوں آئے تھے۔ ہر شخص کہتا ہے، سب مانتے ہیں، مسلم بھی مانتا ہے کہ آئے تھے، کافر بھی مانتا ہے آئے تھے، اور ابو جہل حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، محمد آئے تھے، ابو لہب بھی کہتا ہے آئے تھے، سب کہتے ہیں آئے تھے۔ تو آئے تھے، کیوں آئے تھے، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، لیکن کیوں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا سبب کیا ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ ہمیں سبق دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم کتنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور آج اس سال کا جو ربیع الاول ہے، تو میرا عزیز دوستو بزرگوں، آج میں اور آپ یہ وعدہ کریں، یہ عزم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت آبرو کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج سے یہ ربیع الاول کے مہینے میں جلوس میں جانے سے اور لائٹیں لگانے سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں یہ عزم کر لیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے لیے کٹیں گے، مریں گے، اپنے بیویوں کو بیوہ کریں گے، اولادوں کو یتیم کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت کو نہ ترک کریں گے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیمت ادا کرنے پڑے تو کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے ہم